ناظرین و سامعین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. اور آج ہمارے مہمان ہیں آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کے امیر پیر محمد مظہر شاہ صاحب. مظہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کل آپ نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے. ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا غرض و غایت ہے، کیا سوچ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اور دوسری بات، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اور دیگر میڈیا کے، چاہے وہ الیکٹرانک ہوں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوں، جی، وہاں سے ایک سیاستدان کو یا ایک ریلیجس اسکالر کو یا کسی بھی سماجی اور سیاسی کام کرنے والے کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس پر آپ کا اور آپ کی اس پورے ادارے کا بہت شکریہ. جی. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. سیاست کے اندر اور موجودہ اس نظام جمہوری سیاست کے اندر جی الائنس بنتے بھی ہیں اور الائنس ٹوٹتے بھی ہیں. جی. تو آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام ریاست کی ایک جماعت ہے اور ایک شناخت ہے. اور میں اس کا پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اور پارلیمانی بورڈ کا چیئرمین تھا. جی. ابھی ہماری انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر مجھے اس کا صدر منتخب کیا گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل بھی ہماری جماعتوں کے مختلف اتحاد ہوتے رہے. جب 2006 کا میں نے الیکشن لڑا تھا تو اس کے بعد 2011 میں ہی جب ہمارا اتحاد ہوا تو میں نے اپنی سیٹ جماعت کے لیے چھوڑی تھی. ٹھیک ہے. تو اس بار ہمارا اتحاد مسلم لیگ نون سے ہوا ہے اور وہ ایک باقاعدہ 7 نکاتی 10 نکاتی ہو جائیں شاید، وہ ایجنڈے کے اوپر ایک ہوا ہے اور باقاعدہ یہ اصولی فیصلہ ہمارے درمیان طے ہو گیا کہ آمدہ انتخابات 2026 جو آزاد کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام یہ دونوں مل کر انتخابی عمل میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. پاکستان کے موجودہ حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے ثالثی کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ملکوں کے حالات کے اندر اور ریاست کے معاملات اپ ڈاؤن ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. جی. اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست جس جگہ آ کر کھڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل کے ساتھ ساتھ، دیکھیں پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل بھی بڑے ہیں، بیرونی مسائل بھی اپنے بڑے ہیں بحیثیت ریاست. بالکل. اس کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، پاکستان اس وقت نہ صرف اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل سے بہت جوانمردی کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ ان سے نہ صرف نپٹ رہا ہے بلکہ عالم اسلام کے بھی جو مسائل ہیں خارجی اور داخلی، ان کے ساتھ بھی بڑی احسن طریقے کے ساتھ نبرد آزما ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ سفر طے کر رہا ہے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا کے امن کے لیے بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں ناقابل فراموش ہوگا. بالکل. یہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ تنقید اور اصلاح، یہ دونوں ہماری ذمہ داری ہے. تنقید برائے تعمیر یا تنقید برائے اصلاح یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت ایک مسلمان کی بھی، بحیثیت ایک ریاست کے باشندے کی بھی، اور بحیثیت ایک سیاستدان کی بھی، اور بحیثیت ایک ریلیجس اسکالر کی بھی. جی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اسی طرح کوئی اچھا کام کرتا ہے اور ریاست کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو بہت سارے مسائل کے دوران ہوتے ہوئے جیسے ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے کام کی تعریف اور توصیف میں بھی کوئی کسی قسم کی کنجوسی نہ برتیں. جی. پاکستان کے موجودہ حالات اس وقت کوئی شک نہیں کہ مشکلات میں تھے اور ایک طرف یہ پاکستان پر بھپتی کسی جا رہی تھی کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو پاکستان نہ صرف اس صورتحال سے نکلا اور عالمی سطح پر اپنے امیج کو بہتر کیا ہے، بالخصوص جو پچھلی بار عارضی جنگ بندی ایران اور امریکہ کے درمیان ہوئی تو اس پر میں نے ایک تاریخی جملہ عرض کیا تھا کہ ایرانی عوام کو جنگ بندی مبارک ہو اور خلیجی ممالک کو امن مبارک ہو، عالمی دنیا کو معیشت کی بحالی مبارک ہو اور پاکستان کو کامیاب سفارتکاری اور عزت اور وقار کی بلندیاں مبارک ہو اور اہل غزہ کو استقامت مبارک ہو. وہ آج تک اپنی قربانیوں پر ڈٹے کھڑے ہیں. اسی طرح میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا جس پہ بعض احباب کو نہ جانے کیوں تکلیف ہوئی کہ انڈیا کو یعنی ہندوستان کو حسب سابق تاریخی ذلت اور ہزیمت عالمی سطح پر مبارک ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سروائیو کر رہا ہے. ایک بزرگ نے کہا تھا میں وشفل تھنکنگ کا شکار انسان نہیں ہوں لیکن میں مایوس بھی نہیں ہوں. میں جد و جہد کا قائل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت جس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ جد و جہد کامیاب ہوتی ہے
تو دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کا وقار بلند ہوگا. بالخصوص مارکہ حق کے بعد, بنیان و مرصوص کے بعد. آپ کے علم میں ہے کہ میں فلوٹیلا کے سفر میں گیا تھا, میں نے وہاں دنیا کی بدلی ہوئی نظریں پاکستان کے بارے میں دیکھی. مجھے ایک مرحلے پر جب کشتی پہ جگہ نہیں مل رہی تھی تو میں تھوڑا سا پریشان تھا, تو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی پاکستان کمزور پاسپورٹ ہے. تو مجھے ایک کویتی دوست نے کہا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور ترین پاسپورٹ ہے عالم اسلام میں, اور آپ کا ملک بھی اس وقت طاقتور ترین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم ان مشکل حالات سے نکل رہے ہیں. بہت جلد پاکستان نہ صرف عالم اسلام کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا بلکہ ہم اپنی داخلی مشکلات پر بھی قابو پا لیں گے. ہم ان مشکلات سے صرف نظر نہیں کر سکتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت عوام مشکلات کا شکار ہیں, لیکن قوموں کو یہ مشکلات سہنی پڑتی ہیں. یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک درست سم میں قوم چل پڑی ہے اور قومی قیادت بھی چل پڑی. بالکل, اور اس سے معیشت بھی جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات معاہدے ہوں گے اور اس کی صورت میں معیشت بہتر ہوگی. سر ایسی صورت میں جبکہ جو ہے اب خطے کا شیر انڈیا نہیں رہا, اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب پوری دنیا میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے تو انڈیا اس وقت چیخو پکار کر رہا ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پہلگام جیسے واقعے جیسا کوئی اور ایڈونچر خود سے کریٹ کر کے ایک فیک بیانیہ کریٹ کر سکتا ہے, یا اس طرح کی کوئی ایڈونچر وہ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں محترمہ, یہ کسی صحافی کے لیے اور بالخصوص کسی کشمیری کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بلکہ اب تو دنیا کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں رہی. بمبئی کے واقعات سے لے کر امرتسر ٹرین کے واقعات سے لے کے گجرات کے حادثات سے لے کر پہلگام تک یہ فالس فلیگ آپریشن, یہ جھوٹے بیانیے اب دنیا رد کرتی ہے. حتیٰ کہ اب ہندوستانی عوام بھی اس بیانیوں کو قبول نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میڈیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت عطا کی ہے مارکہ حق بنیان و مرصوص کے بعد, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا ہے اور ہمارے نشانوں کو جگہ پر بٹھایا ہے. اس وقت ہندوستان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ خود داخلی طور پر شدید کمزوریوں کا شکار ہے. وہاں کوئی اقلیت بھی اس وقت اس سے محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہو, بالکل, چاہے وہ دلت کمیونٹی ہو, چاہے وہ آدیواسی کمیونٹی ہو, چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو, اور مسلمان کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. مودی اور اس کے 3 ایڈیٹ, میں کہا کرتا ہوں جو 3 ایڈیٹ تھے وہ تو دنیا کو ہنساتے تھے. یہ 3 ایڈیٹ دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں, اور ان کا سربراہ مودی. بالکل, یہ 3 ایڈیٹ, ان کا وزیر خارجہ, ان کا وزیر دفاع, اور ان کے وہ اجیت دوول صاحب, یہ دنیا کے لیے امن کے لیے جو ہے وہ تباہی و بربادی کی علامت بن چکے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ کسی حکومت کرنے کے قابل چھوڑے, یہ تو کسی مہذب معاشرے میں رہنے کے بھی قابل نہیں. عالمی قوانین کی ہر طرح کی بالکل خلاف ورزی ہے. یہ تو صرف ایک ہی بات پر کھڑے ہیں کہ مرنا اور مارنا ہے. بالکل, تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ اس وقت مرنے کی پوزیشن میں نہ مارنے کی پوزیشن. بالکل, دنیا میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پاکستانی اور کشمیری ہم جنگ نہیں مانگتے. ہمیں اللہ کے نبی نے امن کی ترغیب دی ہے, لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو میں بہت واضح طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پھر دہلی ہمارا آخری پڑاؤ نہیں ہوگا, ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا. جی سر, آپ وہ واحد سیاستدان آزاد کشمیر کے کہ جب پاک افغان ٹینشنز چل رہی تھی تو آپ کو مصالحت کے لیے بھیجا گیا تھا, وہ تجربہ کیسا تھا یہ ناظرین کو بتائیے گا پلیز. میں اس میں ایک لفظ سے اختلاف کروں گا. جی, ہمیں کسی نے نہیں بھیجا تھا. جی, ہم خود بحیثیت ایک مسلمان, ایک بحیثیت ریلیجس اسکالر اور بحیثیت اس خطے کے باشندے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے. جی, ہمارا جغرافیائی اتحاد بھی پڑوسیوں سے ہو سکتا ہے, سیاسی بھی ہو سکتا ہے, جیسے اسٹریٹجیکل بھی ہو سکتا ہے, جیسے چین کے ساتھ ہے, جی, جیسے اب ہم اس وقت ایران کی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہم پرامن طریقے سے رہیں. جی, اس کے لیے ہم اپنے پرانے ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اپنے کچھ دوستوں سے از خود بات کرنے گئے تھے. کچھ علماء کا ایک وفد تھا, وہاں ہمارے معاملات بھی ہیں, ہمارے تعلقات بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑا اجر کا باعث ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جب نماز, روزے اور زکوٰۃ خیرات سے بھی افضل ہے؟ تو وہ عمل ہے مسلمانوں کے درمیان باہم صلح کرانا. بالکل, تو ہم اس صلح کے لیے اپنی حیثیت سے گئے تھے, اور وہ وہاں پر بھی ہم اپنی جیسی حیثیت کے لوگوں سے ملے, علماء سے ملے, اسکالر سے ملے, دیگر اپنے جاننے والوں سے ملے. اور ہمارا پروگرام صرف یہ تھا کہ ہم ایک درخواست لے کر
اپنے یہاں بھی ہم نے ایک درخواست پیش کی, وہاں پر بھی ہم نے وہ درخواست پیش کی جی کہ اپنے معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جائے, اور یہ لڑائی دونوں فریقوں کے لیے مناسب نہیں. اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہم نے واضح طور پر رکھا کہ پاکستان اپنے اندر داخلی طور پر امن چاہتا ہے. اس امن کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی پاکستان اس کو دور کرنے کا حق رکھتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مسلمان بھائی بیٹھ کر اس معاملے کو ٹیبل پر حل کریں. تو الحمدللہ اس کے بعد چین مذاکرات بھی ہوئے, قطر بھی ان میں آیا, سعودیہ بھی آیا, اور آپ نے دیکھا کہ عید کے دنوں میں 4 روزہ ایک آفیشیل جنگ بندی ہوئی, اور الحمدللہ ابھی تک وہ ان آفیشیل کے طور پر وہ جنگ بندی جاری ہے, اور ہم اس کے لیے خوش ہیں, دعا گو ہیں, ہم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. جو کوشش اللہ نے ہمیں ہمت دی ہم وہ بھی کریں گے مسلمانوں کے درمیان باہم صلح کے لیے. بالکل بہتری آنی چاہیے, اور اس کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے درمیان کوئی صلح کی کوشش. بالکل سر, خطے میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, کیا آپ کیا الیکشن میں حصہ لیں گے, کسی جماعت سے ٹکٹ لیں گے یا آزادانہ طور پہ لڑنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری اپنی ایک جماعت ہے جس کا کل اتحاد ہوا ہے نون لیگ سے, جی اس کے ابھی مزید خط و خال طے ہونے, مزید معاملات طے ہونے. آپ نے دیکھا ہوگا مسلم لیگ نے بھی اعلان کیا ہے, اور ہم نے بھی اپنے آفیشیل پیج سے اعلان کیا ہے کہ ہمارا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن مل کر لڑیں گے. ٹھیک ہے, اب اس مل کر لڑنے کی کیا پوزیشن ہوگی وہ انشاءاللہ جیسے ہمارے درمیان طے ہوتا ہے تو اس کا بھی ہم اعلان بہت جلد انشاءاللہ میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا سب پر کریں گے. ظاہر ہے سیاسی عمل کوئی چھپ کر تو ہوتا نہیں ہے, وہ اعلانیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کون سی جماعت ہے جو اکثریت حاصل کر پائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے, اور ہر جماعت کے اتحادی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی حکومت بنائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ جڑیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہی حکومت بنائیں گے. باقی یہ تو میدان ہے, گز ہے, گھوڑا ہے, ہر ایک نے اپنی اپنی محنت کرنی ہے, اور اس محنت کے مطابق عوام نے ان کو بتانا ہے کہ آپ جو ہے حق کی حکمرانی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. بالکل. مظہر سعید صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.